غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں اس رب نے ہمیں عطا کی، اسی آٹے سے پراٹھا بھی بنتا ہے، اسی آٹے سے سموسا بھی بنتا ہے، اسی آٹے سے سیوی بھی بنتی ہے، اسی آٹے سے پیزا بھی بنتا ہے، اسی آٹے سے قسم قسم کی چیزیں، جلیبی بھی اسی آٹے سے بنتی ہے۔ ایک قسم کے آٹے سے کام چل جاتا، صرف روٹی سے کام چل جاتا۔ انسان کی سہولت کے لیے میرے رب نے کہ اگر تیرا پیٹ روٹی سے نہیں بھرتا تو اور غذاؤں سے پیٹ بھر لے، اتنی بے شمار نعمتوں سے میرے رب نے تمہیں نوازا۔ ایک قسم کے گوشت سے تمہارا پیٹ بھر سکتا تھا، اس نے الگ الگ تمہیں گوشت عطا کیے۔ اگر تمہارا پیٹ جو ہے وہ بھینس کے میٹ سے نہیں بھرتا ہے تو بکرے کا میٹ کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے، چکن کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے۔ انسان اپنا پیٹ بھر تو صحیح، یہ نعمتیں اللہ کا فرشتہ نہیں کھاتا ہے، یہ نعمتیں اللہ کا بندہ کھاتا ہے۔ اور اس نے کتنے ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں، بادام اس نے عطا کیے، کاجو اس نے عطا کیے، لیچی اس نے عطا کی، آم اس نے عطا کیے، موسمی پھل اس رب نے ہمیں عطا کیے۔ جسم کا پانی کم ہو جائے تو تربوز کھا کر کے جسم کا پانی پورا کر لے، خربوزہ کھا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کر لے۔ کتنی نعمتیں اس رب نے ہم کو عطا کی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ میرا رب یہ ہم کو نعمتیں کھلا رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور یہی یہ حکم دیا ہے کہ اس زمین کو گناہ سے مت بھرنا، اس زمین کے اوپر شراب مت پینا، اس زمین کے اوپر زنا مت کرنا، اس زمین کے اوپر عیاشی مت کرنا، اس زمین کے اوپر مکاری مت کرنا۔ آج جب ہم یوپی میں مئی جون کی گرمی پڑتی ہے، ادھر نینی تال میں جا کر کے دیکھو تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہے، کشمیر کے اندر ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہے، دارجلنگ کے اندر ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہے۔ ہم کو چاہیے تھا کہ جب ان ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، میرے مولا میرے یہاں پر تو گرمی پڑ رہی ہے، مئی جون میں جسم جھلس رہا ہے، اور یہاں پر ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ مل رہا ہے۔ مصلی بچھا دیتا، اپنے رب کے لیے سجدے بڑھا دیتا، اپنے رب کے لیے عبادت میں جھک جاتا۔ آج کتنا فائدہ ہو گیا، یہ موبائل آ گیا، میرا بھائی دبئی میں بیٹھا ہے، میرا بھائی سعودی میں بیٹھا ہے، میرا بھائی کینیڈا میں بیٹھا ہے، میں یہاں سے بات کرتا ہوں، اپنے بھائی کو اپنے قریب پاتا ہوں، اپنے بھائی کو اپنے قریب محسوس کرتا ہوں۔ یہ نعمت ملی، مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ میرے مولا میرا بھائی اتنی دور جہاں سے میں بات بھی نہیں کر سکتا اپنے بھائی سے، جہاں میں اپنے بھائی سے کلام بھی نہیں کر سکتا، مولا تو نے ایسی نعمت دی کہ جس نعمت کے ذریعے میں اپنے بھائی کو دیکھ کے اپنا دل بہلا لیتا ہوں۔ اسے چاہیے تھا مصلی بچھا دیتا، اپنے رب کی عبادت کرتا، اسے چاہیے تھا کہ مصلی بچھا دیتا، اپنے رب کے لیے سجدے میں جھک جاتا۔ آج دیکھو کتنی چیزیں، 1000 مزدوروں کا کام ایک آدمی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کر رہا ہے۔ فیکٹریوں کے اندر جا کر کے دیکھو، بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر 1000 لوگوں کا کام ایک انسان کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کے کر رہا ہے۔ اسے چاہیے تھا آفس میں مصلی بچھا دیتا، رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیتا، میرے مولا تیرا احسان ہے، میں 1000 مزدوروں کا کام یہاں پر کر رہا ہوں۔ لیکن ہوا کیا، جب میں باغات کو دیکھوں، یہ ہری ہری کھیتیاں دیکھوں، مجھے جنت کی یاد دلائیں، یہ باغوں کو میں دیکھوں، مجھے جنت کی باغوں کی یاد دلائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ ان خوبصورت باغوں کے اندر زنا، دارجلنگ کے اندر زنا، نینی تال کے اندر زنا، کشمیر کے اندر زنا، دارجلنگ کے اندر زنا۔ جب اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا کو، جو مجھے معرفت کی خوراک دیتی ہے، جب اس خوبصورت دنیا کو اللہ کی بنائی ہوئی لوگوں نے گناہوں سے بھر دیا، جب اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو لوگوں نے عیاشی سے بھر دیا، جب اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو لوگوں نے زنا کے اڈے آباد کر کے بھر دیا، تو ہونا تو وہی تھا۔ اللہ نے ہلکا سا عذاب اس دنیا میں بھیجا، کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار کی شکل میں، جسے دنیا نے کرونا کا نام دیا۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ تالے پڑ گئے، چین کے ایئرپورٹ پہ تالے پڑ گئے، ہاوڑا کے اسٹیشن پہ کتے ناچنے لگے، دہلی کے پلیٹ فارم پہ کتے ناچنے لگے، دہلی کا ایئرپورٹ بند ہو گیا، لکھنؤ کا ایئرپورٹ بند ہو گیا۔ ہلکا سا عذاب اس دنیا میں بھیجا تھا وہ چائنا، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی بھی سیمپل لے کے آؤ اور دوسرے دن اس کی نقل، اس کی کاپی مجھ سے لے کے چلے جاؤ، اس کے
के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। होना तो वही था। अमेरिका के वैज्ञानिक कहते थे कि कोई बीमारी ऐसी नहीं बनी है दुनिया में जिसकी दवा आज अमेरिका के पास मौजूद ना हो। वो अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका दावा था कि कोई भी बीमारी हो आधे घंटे के बाद उसकी दवा मेरे पास से लेकर के चले जाओ। आज 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना पाया। मेरे रब ने बता दिया, ऐ लोगों सुनो, मेरे रब ने बता दिया, ए लोगों कि अमेरिका के चाहने से कुछ नहीं होता है। ये अमेरिका के वैज्ञानिकों सुनो, ये चाइना के वैज्ञानिकों सुनो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होगा। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम तो अपनी किस्मत पे नाश करो। कभी कभी हमें प्रोग्रामों में जाना पड़े, एयरपोर्ट पे मैं वुजू करता, वो के पीछे से लोग आते पानी भरने वाले, कहते मौलाना क्या पागल हो गए हो, पानी बर्बाद कर रहे हो, जल ही जीवन है, पानी बर्बाद ना करो, पानी को वेस्ट ना करो। मैं कहता मैं वुजू कर रहा हूँ, नमाज पढ़ूंगा, अपने रब की इबादत करूंगा। वो कहते हलो हटो मौलाना, पानी बर्बाद ना करो। कभी स्टेशन पे मैं वुजू करने लगता, लोग कहते कि अरे मौलाना जल्दी हटो, ट्रेन छूटने वाली है। मैं कहता मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, मैं अपने रब की इबादत करूंगा, इसलिए मैं वुजू कर रहा हूँ, हाथों को धो रहा हूँ, चेहरे को धो रहा हूँ। वो कहते मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है, वो कहते मौलाना पानी वेस्ट कर रहा है। अब सुनो बलिया के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ मोहल्ला माहीगीर में रहने वालों, देखो कल जिनको मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, कल जिनको मेरा वुजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, आज वही कौम पुकार के कह रही है अगर कोरोना से बचना है तो बार बार चेहरे को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा, अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार अपने पैरों को धोना पड़ेगा। जिस पर इन वैज्ञानिकों की नजर आज गई है, मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था कि नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू फर्ज है। जो वुजू करता है वो बीमारी से भी महफूज रहता है, अल्लाह की इबादत पर। आज पूरी दुनिया सिमट करके उसी तबीबे आजम के पास आ रही है कि सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आहा ईसा अगर दवा न करे। पूरी दुनिया सिमट के नबी की बारगाह की तरफ आ रही है कि अगर बीमारी से बचना है तो उस तरीके को अपनाना पड़ेगा जो तरीका मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। तुम अपने रब की इबादत करो तो सही, अपने रब की इबादत के लिए आओ तो सही। वुजू हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। और जिस्म पानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत है। अपने आमाल को सुधारो, अपने आमाल का जायजा। आज पूरी दुनिया उसी तबीबे आजम के पास आ रही। मदीने वाले मुस्तफा ने जो 1450 साल पहले अपनी उम्मत को पैगाम दिया था उस पे अमल करो, न कोई बीमारी तुम्हारे करीब आ सकती है, अपने रब की इबादत भी करते रहोगे। आज भी एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, आज भी भाई बन करके रहो, आज भी मसलके आला हज़रत के प्लेटफार्म के नीचे बैठ करके तुम शरीयत के दामन को थाम तो लो। आज दुनिया तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। हजरात ये आज हमने सोच रखा है कि पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा। याद रखो अल्लाह की जात पे भरोसा तो करो, अपने रब की जात पे भरोसा तो करो। देखो उस रब की जात को कि जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, अल्लाह ने फिरौन की लाश को ऐसा इबरत का निशान बना दिया कि जो तकब्बुर करने वाले हैं, जो घमंड करने वाले हैं, जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा नाश करने वाले हैं, वो देख ले मिस्र के म्यूजियम में जाकर
کے آج بھی فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں, جو ظلم ڈھانے والے ہیں, وہ دیکھ لیں کہ فرعون کا انجام کیا ہوا ہے. فرعون دریائے کلزوم میں ڈبو کر کے میرے رب نے مار دیا, نمرود کو لنگڑے مچھر نے مار دیا, ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا. دیکھو یزید درد کولین سے مر گیا. ذرا دیکھو تو صحیح ان ظالموں کا کیا حال ہوا ہے. لیکن اللہ والے جو اپنے رب کے فرمان پہ عمل کرتے رہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوئے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے, میرے نبی حبیب اللہ ہیں, اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تم آؤ اپنے ان رہنماؤں کے طریقے پہ چلو, تم اپنے نبی کے بتائے راستے پہ چلو, تم امام حسین کے نقش قدم پہ چلو. جب تم حسین کے نقش قدم پہ چلو گے تو یہ دنیا تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی. آؤ تو صحیح, مسجدوں کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں, مسجدوں کے در تمہارے لیے کھلے ہیں. آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں, اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. میرے مولا میں شراب پیتا تھا, آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا. میرے مولا میں گناہوں کے اڈوں پہ چلا جاتا تھا, آج کے بعد کبھی گناہوں کے اڈوں پہ نہیں جاؤں گا. اے نوجوانوں, یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا. اس میدان محشر میں میرا رب بندے کو اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہٹنے دے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں لے لے گا. 4 سوالوں کے جواب بندے کو دینا پڑیں گے. ان عمرہ فیما افناہ, حدیث پاک ہے, لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4. نبی فرماتے ہیں بندہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہٹ سکتا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا. ان عمرہ فیما افناہ, عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا, جو زندگی دی تھی میں نے تجھے, اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا. کیا جواب دو گے؟ نوجوانوں کے جوئے کے اڈے پہ گزار کے آئے, عیاشیوں کے اڈے پہ گزار کے آئے, شراب کے اڈے پہ گزار کر کے آئے. یہ عمر کے بارے میں قیامت میں میرا رب پوچھے گا, یہ عمر تو نے کہاں گزاری؟ کیوں نہ اس عمر کو اس حال میں گزار دو, اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے گزار دو, نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے گزار دو. جب تم نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی کو گزار دو گے تو قیامت میں سر فخر سے اونچا ہوگا. رب کی بارگاہ میں کہو گے, مولا جو تو نے مجھے زندگی دی تھی, میں نے اس زندگی کو تیرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کر کے گزارا. وعن شبابہ فیما ابلاہ, اور نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے. نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں, جوانی جو دیوانی ہوتی ہے, یہ جوانی تو نے کہاں گزاری؟ اب سوچ لینا کہاں جوانی گزر رہی. کیا سجدے کر کے جوانی گزر رہی ہے؟ کیا اپنے رب کی عبادت کر کے جوانی گزر رہی ہے؟ یا موبائل کی اسکرین پہ جوانی گزر رہی ہے؟ آج اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں, شام کو دیکھ لینا اس کے گھر میں جا کر کے, چاروں بیٹے الگ الگ چارپائی پہ لیتے ملیں گے اور الگ الگ مووی فلمیں دیکھتے نظر آئیں گے. آج یہ میرا نوجوان بھائی 2.5 گھنٹے کی فلم کو ایک وقت میں بیٹھ کر کے دیکھ لیتا ہے. 10 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں, لیکن نماز پڑھنے نہیں جائے. اوپر سے کہتا ہے میں پریشان ہوں, پھر کہتے ہیں آج بے روزگار پھر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آج ہمارے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر لوگ ظلم کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, ہمیں ستا بہت رہے. ابھی اعمال کا جائزہ لیا تم نے؟ 2.5 گھنٹے کی فلم بغیر پلک مارے وہیں ایک جگہ بیٹھ کر کے دیکھ لے گا میرا بھائی. لیکن کبھی غور کیا 5 وقت کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ فجر کی نماز میں 10 منٹ بہت لگے, میں جماعت کی بات کر رہا ہوں, 10 منٹ. ظہر میں 15 منٹ مان لیجئے, 10 اور 15 کتنے ہوئے؟ 25. عصر کی نماز میں 10 منٹ 35. مغرب کی نماز میں 15 منٹ کتنے ہوئے؟ 50. عشاء کی نماز میں مان لیجئے 20 منٹ, 70 منٹ ہوئے. 1 گھنٹہ 10 منٹ, 24 گھنٹے میرے رب نے ہم کو دیے زندگی گزارنے کی. اس 24 گھنٹے میں ہم 1 گھنٹہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے. 1 گھنٹہ ہم اپنے رب کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے. 1 گھنٹہ ہم اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے. حالانکہ پیدا اسی کام کے لیے کیا گیا. 24 گھنٹوں میں پیدا کس کے لیے کیا گیا تمہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اسی کے لیے ٹائم نہیں.
باقی واٹس ایپ چلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، 2.5 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، انسٹاگرام پہ گندی تصویریں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، گوگل پہ جا کر کے گندی نظریں کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم، صرف اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، صرف اپنے رب کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، جو بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ 80,000 برس تک جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور بے نمازی جب قیامت میں اٹھے گا تو پیشانی پہ لکھا ہوگا ہاذا منافق۔ اللہ اکبر۔ بے نمازی دور سے پہچان لیے جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی پیشانی پر سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ ہم مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، ہم دنیا میں آئے تھے اپنے رب کی عبادت کے لیے، ہم دنیا میں آئے تھے اپنے رب کی بندگی کرنے کے لیے، آج اسی کے لیے ٹائم نہیں۔ میں پوچھتا ہوں، میرا بھائی کہتا ہے مولانا صاحب میں دکان کھولتا ہوں، پورے دن دکان پہ رہنا پڑتا ہے، کیا مصلی لے جا کر کے تو دکان پہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا؟ اللہ اس میں برکتیں دے دیتا۔ لیکن وقت ہے، سب کے پاس وقت ہے، لیکن کیا ہے، دل میں جو ہے وہ نماز کی محبت نہیں ہے، دل سے نماز کی محبت ختم ہو گئی، اس لیے مسجدیں ہماری ویران ہو گئی، سنیما ہال ہمارے آباد ہو گئے، ہم نے ہر گھر کو سنیما ہال بنا دیا۔ منگلور میں کچھ دنوں پہلے آواز اٹھائی گئی تھی کہ فجر کی نماز پہ پابندی لگا دی جائے، فجر کی اذان پہ پابندی لگا دی جائے۔ یہ آواز جب اٹھائی گئی تو میڈیا والوں نے ان لوگوں سے پوچھا تھا بھی تم اذان بند کرانے کی کیوں مانگ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 95% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، 95% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، باقی 5% جاتے ہیں اور باقی سب اپنے گھر پہ آرام سے سوتے رہتے ہیں اور اذان دے کے ہماری نیندیں خراب کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں۔ کاش تم سب کی مل کر کے مسجد میں جاتے ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی جو تمہاری مسجدوں کے اوپر انگلی اٹھا دیتا، کسی کی مجال نہیں تھی جو تمہاری شریعت کے اوپر انگلی اٹھا دیتا۔ چلو بریلی شریف میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں۔ بریلی شریف میں ایک مسجد ہے، ریحانی مسجد، چوکی چوراہے پہ بٹلر پلازا کے برابر میں، چھوٹی سی مسجد ہے، بہت چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن جب جمعے کا دن آتا ہے اس میں چاروں طرف سے راستے آتے ہیں، جنکشن اور کچہری کی طرف سے بھی راستہ آتا ہے، اگر بدایوں کی طرف جانا ہے تو وہ راستہ بھی ادھر سے آتا ہے، اور ادھر ایوب خان چوراہے کی طرف سے بھی راستہ آتا ہے، اور ادھر سے بٹلر پلازا کی طرف سے یعنی کتب خانے والا راستہ بھی، سارے راستے وہی پہنچتے ہیں، چاروں طرف سے راستے ہیں، اور بہت چھوٹی سی مسجد ہے۔ جب مسلمان جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، جب جمعے کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر شاسن چاروں طرف رکھ کر کے تمام گاڑیوں کو روک دیتا ہے، تمام سواریوں کو روک دیتا ہے، کس لیے کہ آج اب مسلمان جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، جب نماز پڑھے گا تبھی گاڑیاں باہر نکلیں گی۔ مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، جب تم ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہو تو اس نماز کا یہ فائدہ ہے کہ پھر شاسن کو راستہ بدلنا پڑ گیا۔ اگر تم 5 وقت کی نماز کے لیے نکلو گے تو کسی کی مجال کہاں ہے کہ جو تمہاری شریعت پہ انگلی اٹھا دے؟ نکلو تو تم آؤ تو صحیح مسجدوں کی طرف، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدوں کے اندر سے مسجدیں پکار کے کہہ رہی ہیں نمازیوں جیسے رمضان میں مجھے آباد کرتے ہو ایسے 11 مہینے مجھے آباد رکھنا۔ سبحان۔ اس لیے ہے میرے نوجوانوں، موت کا کوئی پتہ نہیں، یہ دنیا کب ہمیں چھوڑ کے جانا پڑ جائے۔ ابھی کرونا کال میں تم نے دیکھا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک گھر میں 3 جنازے رکھے ہوئے تھے، باپ کا جنازہ الگ، بیٹوں کا جنازہ الگ، ایک گھر میں۔ بریلی شریف میں ایک محلہ پرانے شہر میں ایسا تھا کہ 18 جنازے ایک وقت میں اس محلے سے اٹھے تھے۔ قبر کھودنے والا قبرستان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ان اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، پتہ نہیں یہ دنیا کب چھوڑ کے جانا پڑ جائے، پتہ نہیں کب ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑ جائے، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی اس حال میں گزار دیں کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس وقت ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اور جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہو تو محلے کے لوگ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ لوگ گانے سن کے دل بہلاتے تھے، یہ قرآن کی تلاوت سن کے دل بہلاتا تھا، یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب جنازہ اٹھتا ہو تو محلے کے لوگ یہ کہتے کہ لہد میں عشق روزے شہر کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
تو نہیں ہو رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نوجوانوں کو کم سمجھ میں آتی ہوگی، مجھے پتا ہے نا یہ لوگ کیا تقریر کون سی پسند کرتے ہیں، لیکن سنو، کبھی کبھی نصیحت کی باتیں بھی سن لیا کرو۔ میرے بعد بھی ایک کتاب آپ کو سننا ہے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ علامہ لیاقت نیپالی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مکمل خطاب سنائیں گے، نیپالی میں بھی وہ آپ کو کلام سنائیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کچھ نصیحت کی باتیں، ہو سکتا ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس لیے میں کچھ نصیحت کی باتیں بتا رہا ہوں۔ آج مسجدیں ہماری ویران ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج مسجدوں کے اندر تالے لگا دیے گئے۔ کبھی بھی 1450 سال سے لے کر کے آپ 2020 تک دیکھ لیجئے، کبھی بھی مسجد کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن پہلی بار مسجد کا دروازہ بند ہوا۔ کیوں؟ کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ مسجد میں جاتے، اپنے رب کی عبادت تو کرتے، ہمارا رب جو ہے ہمارے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزو، اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ مضبوط رکھو، اپنا بھروسہ توکل علی اللہ کو اپناؤ۔ جب تم اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرو گے، یہ دنیا تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی۔ جب تم اپنے نبی کے بتائے راستے پہ چلو گے تو یہ دنیا تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی۔ بات کہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ گئی؟ بات میں پھر پلٹ کے وہیں آ رہا ہوں، وہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ابھی 15 باتیں ہوئی نہیں ہیں، ابھی میں کہاں سے بات نکلی؟ نبی نے فرمایا جس دن میری امت میں یہ 15 خصلتیں آ جائیں گی، ان کو چاروں طرف سے مصیبت گھیرے گی، چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لے گی۔ حضرات وہ 15 خصلتیں کیا تھی؟ نبی نے فرمایا انسان مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے گا، زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے گا، امانت میں خیانت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کا کہنا مانے گا، باپ کے اوپر ظلم کرے گا، دوستوں سے محبت سے پیش آئے گا۔ اور نبی نے فرمایا مسجدوں میں زور زور سے بولا جائے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی۔ آگے مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا لبس الحریر وشربت الخمور، ریشمی لباس عام ہو جائے گا اور لوگ شراب عام طریقے سے پیئیں گے، شراب پینا عام ہو جائے گا۔ لمبی لمبی داڑھی رکھ کر کے رمضان کے مہینے میں میں نے مسلمان کو شراب کی دکان پہ کھڑے ہو کر کے شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھو یہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے، اور شرابی کے لیے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ نبی اگر کسی چیز پہ قسم کھا لے تو بتاؤ اس بات کے سچ ہونے میں کیا کوئی شک رہ گیا؟ کوئی شک نہیں، نبی کا ہر فرمان سچا ہے۔ نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم شرابی کو قبر میں دفن کر کے آتے ہو، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کھول کر کے آتے ہو۔ نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم شرابی کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اللہ اس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ جس کا چہرہ قبر میں کعبے سے پھیر دیا جائے، جس سے نبی اپنا چہرہ قبر میں موڑ لے، کون ہے جو اس کے کام آئے گا؟ میرا امام فرماتا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے، اگر قبر میں کوئی کام آتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کام آتے ہیں۔ باپ مٹی دے کے چلا آتا ہے، بھائی مٹی دے کے چلا آتا ہے، دوست مٹی دے کے چلا آتا ہے، پڑوسی مٹی دے کے چلے آتے ہیں، منو مٹی کے نیچے دفن کر کے۔ بتاؤ اس اندھیری کوٹری کے لیے کبھی کوئی فکر کی؟ یہ قبر روزانہ ہمیں پکار پکار کے کہتی ہے، یہ زمین پکار کے کہتی ہے میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے، اے میرے اوپر سینہ تان کے چلنے والے، اے میرے اوپر دوڑا گاڑیاں دوڑانے والے، اے میرے اوپر گندگی پھیلانے والے، یاد رکھنا ایک دن میرے اندر آئے گا، ایک دن میرے اندر تجھے آنا ہے۔ جب میرے اندر آئے تو اپنا نامہ اعمال مکمل کر کے آنا، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر کے آنا۔ اے پیارے مسلمانوں، قبر کے اندر تاریکی ہے، قبر کہتی ہے انسان
मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ। मेरे अंदर जब आए तो अपना इंतजाम करके आना। क्या हमने उसकी रोशनी का इंतजाम किया? क्या हमने कभी कब्र के अंदर की फिक्र की? आज हमारे घर का बल्ब फूक जाए तो हम दुकान से दूसरा बल्ब खरीद के ले आते कि रोशनी में हम अंधेरे में रह नहीं पाएंगे, हमें रोशनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए लाइट हमारे घर में चली जाए, अंधेरी छा जाए, कैसे पूरा घर परेशान हो जाता है कि अरे इस तारीकी को दूर करो, अरे इस अंधेरे को दूर करो। क्या कभी कब्र की अंधेरी के बारे में भी सोचा कि उस अंधेरी को हमें कैसे दूर करना है, उस तारीकी को हमें कैसे दूर करना है? तो सुनो वो तारीकी कैसे दूर होगी। उलमाए किराम फरमाते हैं जब इंसान नमाज के लिए वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं, चेहरा वुजू में धोया जाता है, ये हाथ वुजू में धोए जाते हैं, कानों का मसा किया जाता है, पैर वुजू में धोए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं ये आज़ाए वुजू जब इंसान वुजू करता है और वुजू के लिए आज़ा धोता है, यही आज़ा कब्र के अंदर उसके लिए रोशनी का काम करेगा। जब नमाज पढ़ोगे तभी तो कब्र में रोशनी होगी, और जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र में रोशनी कहाँ होगी? मेरा इमाम फरमाता अंधेरा घर अकेली जान तब घुटता दिल उगता। अंधेरा घर अकेली जान तब घुटता दिल उगता। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। मौला अली शेर खुदा फरमाते दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा मत करना। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है, दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी आने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। ये जवानी दी है अल्लाह ने तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौला तेरा दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, मौला सब कुछ है, मेरे परवरदिगार मुझे इबादत की भी तौफीक देते हैं। मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता मेरे मौला, जो है वो मेरी इबादत में से उसे कबूल फरमा ले। ये दुआ करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतें बढ़ा देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उम्रें बढ़ा देगा। सदका देते रहोगे, अल्लाह उम्रें बढ़ा देगा। इसलिए ये दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया में हमेशा रहना नहीं है। इस दुनिया को पता नहीं कब छोड़ करके जाना पड़ जाए। मेरा इमाम फरमाता है इस दुनिया को तू क्या जाने, विष की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। और शेख सादी फरमाते गुलिस्ता के अंदर जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आखिरी बंदोबस्त, मकुन तकिया पर मुल्क दुनिया और पुश के पीसीआर कस चू तू परवर तो कुश, जो आहेंगे रफ्तन को न जाने पाक, चे पर तख्त मुर्दन चे पर रुए खाक। शेख सादी फरमाते ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा और बस, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत। जब इंसान किसी दुनियादार से प्यार करता है, जब इंसान किसी दुनियादार से लब करता है तो उस लब के अंदर बदनामियां बहुत है, उस लब के अंदर बेइज्जती बहुत है। हजरात शायर कहता है दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। मोहब्बत करनी है तो अपने रब से करो, प्यार करना है तो अपने रसूल से प्यार करो। शेख सादी फरमाते भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा ले। आगे फरमाते दौलत पे भरोसा मत कर, माल पे भरोसा मत कर, सेहत पे भरोसा मत कर, ये मुल्क पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। न जाने कितने कितने दौलत वाले आए, कारून का खजाना मशहूर है, जमीन में धसा दिया मेरे रब ने। शद्दाद को देखो दुनिया में जन्नत और जहन्नम बनाई थी, एक पैर घोड़े पे और एक पैर अंदर जा रहा था, रूह कब्ज कर ली गई, वहीं पर गिर गया। सोचो कैसे कैसे दौलत वाले आए थे और ये दुनिया छोड़ करके चले गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उनकी दौलत के सामने, तो हम इस दौलत पे क्यों भरोसा करें, हम इस दौलत पे क्यों घमंड करें? ये दौलत जो है वो हमारे काम आने वाली नहीं है। नबी फरमाते इंसान के 3 साथी हैं, एक साथी वो है जो कब्र तक काम आता है, दूसरा साथी वो है जो कब्र से ले जो कब्र के अंदर काम आता है, और तीसरा साथी वो है जो कब्र से हश्र तक काम आता है। नबी ने फरमाया जो कब्र मौत तक काम आता है वो उसका माल है। इंसान के अंदर जब तक जान है तब तक माल से फायदा उठा सकता है, और जो कब्र तक काम आता है वो उसके घर वाले हैं। जब कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो घर वाले वापस पलट के आ जाते हैं, कोई अंदर नहीं जाता। जो कब्र से हश्र तक काम आता है,
नबी फरमाते हैं वो सच्चा साथी उसके नेक आमाल है, अगर काम अच्छे किए हैं तो कब्र में आराम है, और काम अच्छे नहीं किए हैं तो वहीं से ठुकाई होना शुरू हो जाती है। मेरा ईमान फरमाता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो बड़ी मार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही है। देखो नबी फरमाते हैं कि रेशमी लिबास आम हो जाएगा, शराब पीना आम हो जाएगा, और नबी फरमाते हैं शराबी के ताल्लुक से जो एक मर्तबा एक कतरा शराब पी ले, अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। एक मर्तबा शराब पी ले तो अल्लाह 40 दिन की नमाजें उसकी कबूल नहीं फरमाता। 40 दिन के बाद फिर पी ले, नुज़हतुल मजालिस में है 40 दिन के बाद फिर पी ले तो अल्लाह ताला फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। शराबी के लिए वैसे भी बहुत सारे नुकसान हैं। आप डॉक्टरों से पूछे शराब के क्या नुकसान हैं, कि शराब पीने वाले का चेहरा काला पड़ जाता है, मस्त हो जाता है एक। दूसरा उसका नुकसान यह है कि उसका लीवर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है शराबी की। शराबी के दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। शराबी का ब्लड प्रेशर कभी तेज कभी लो हो जाता है। ये तिब्बी एतबार से, डॉक्टरी एतबार से मैं नुकसान बता रहा हूँ, शरई एतबार से तो है ही अजाब।